فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے۔ بھلا دستے مدینے سے چمن کو کوئی نسبت ہے، بھلا دستے مدینے سے چمن کو کوئی نسبت ہے، مدینے کی فضا رکھے بہار باغ جنت ہے، مدینے کی فضا رش کے بہار باغ جنت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے۔ مدینہ چھوڑ کر سیر جنا کی کیا ضرورت ہے، مدینہ چھوڑ کر سیر جنا کی کیا ضرورت ہے، یہ جنت سے بھی بہتر ہے، یہ جیتے جی کی جنت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے کی وہ تربت ہے، ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینے سے محبت ہے، ہمیں کیا حق تعالیٰ کو مدینے سے محبت ہے، مدینے سے محبت ان سے الفت کی علامت ہے، فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے کی وہ تربت ہے، الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا، الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا، جہاں رحمت برستی ہے، جہاں رحمت برستی ہے، جہاں رحمت ہی رحمت ہے، یہاں رحمت برستی ہے، وہاں رحمت ہی رحمت ہے، مدینہ چھوڑ کر جنت کی خوشبو مل نہیں سکتی، مدینہ چھوڑ کر جنت کی خوشبو مل نہیں سکتی، مدینہ چھوڑ کر جنت کی خوشبو مل نہیں سکتی، مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے، مدینہ سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے، مدینہ چھوڑ کر جنت کی خوشبو مل نہیں سکتی، یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے، یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے، یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے، مدینہ راجدھانی ہے، دو عالم پر حکومت ہے،
غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے، غضب ہی کر دیا اختر مدینے سے چلے آئے۔ یہ وہ جنت ہے جس کی عرصے والوں کو بھی حسرت ہے، یہ وہ جنت ہے جس کی عرصے والوں کو بھی حسرت ہے۔ مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو، مدینہ چھوڑ کر اختر بھلا کیوں جائے جنت کو۔ یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے، یہ جنت کیا ہر ایک نعمت یہ جنت کیا ہر ایک نعمت مدینے کی بدولت ہے۔ فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے، یہ وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ مدینے کے کیتے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے کیتے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے
ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تیرا خائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا خائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب خانے گرانے والے، ہے منکر عجب خانے گرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پڑھ تم تو ہو جاؤ عمل پہرا، حدیث مصطفیٰ پڑھ تم تو ہو جاؤ عمل پہرا، قسم اللہ کی
کو ستانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر، رنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور، وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دے، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دے، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ایک طرف ماں کے کسر ہے، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف ماں کے کسر ہے، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، میں نظر کرو جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کرو جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کرو جانو جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، رکھ دو در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، رکھ دو در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، میں نظر کرو جانو جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر، شہیدی جو میرے گھر، آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر، شہیدی
جو میرے گھر، سہیلی جو میرے گھر، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، جب دور سے ہے اتنا حسی گنبد خضرا، حسی گنبد خضرا، حسی گنبد خضرا، جب دور سے ہے اتنا حسی گنبد خضرا، حسی گنبد خضرا، حسی گنبد خضرا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دو در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، غوث الورا سے پوچھ لے ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھ لے ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، ایک روز یہ چل کر، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، جگر کیسا لگے گا، آ جائے تڑپ کر اگر وہ شہر بریلی، اگر وہ شہر بریلی، آ جائے تڑپ کر اگر وہ شہر بریلی، اگر وہ شہر بریلی، اگر وہ شہر بریلی، روبہ ہمیں وہ شہر ببر کیسا لگے گا، روبہ ہمیں وہ شہر ببر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا، رکھ دو در سرکار پہ سر کیسا لگے گا، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرمان روا کر دے، جہاں بانی
عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے۔ غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے۔ پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں۔ وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور۔ بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کیا جو تو کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا
ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا، فرش والے تیری سوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری سوکت کا علو کیا جانے، خسروار سے پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروار سے پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا گو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابن الامام حسن المجتبى وسبط الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمته أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وجميع أهل السنة وجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکان حقا علینا نصر المؤمنین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. آئیے کچھ عرض و معروف سے پہلے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسول و آل رسول میں درود پاک امتحار پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جودی والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، سید الشہداء حضرت امام حسین اور آپ کی رفقا تمام شہداء کرب و بلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی یہ 5ویں محفل ہے. پروردگار ہماری ان مجلسوں کو قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے اور شہداء کربلا کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضرات، مسلسل بیانات کا سلسلہ جاری ہے جس میں گزشتہ کل وہ دمشق کہ جہاں بیٹھ کر یزید بادشاہ بنا ہوا تھا، وہ سیدنا امام حسین سے اپنی بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، اس دمشق تک مسلمان کیسے پہنچے اور وہ دمشق کیسے فتح ہوا، وہاں اسلامی لشکر پہنچا اور کچھ جھڑپیں ہوئی، یہ سب بیان ہوا تھا. اور پھر آخر میں کل یہ بھی بیان ہوا تھا کہ سیدنا زرار بن ازور کو عیسائی گرفتار کر کے لے گئے اور حضرت خالد بن ولید کے لشکریوں میں سے حضرت رافع بن عمر عطائی اور ان کے ساتھیوں نے آزاد کرایا. پھر راستے ہی میں حضرت خالد بن ولید سے ان حضرات کی ملاقات ہوئی اور سب حضرت زرار بن ازور کو لے کر اسی مقام پر پہنچے جہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے. دمشق کا محاصرہ جاری تھا اور حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ کے پاس پہنچے. کسی نے یہ خبر پہنچائی
کہ اجنادین کے مقام پر بہت بڑا بھاری لشکر رومیوں کا جمع ہو رہا ہے، اور ہرقل نے سردار وردان کو جو بھیجا تھا اور جو بڑی ڈینگیں مار کے آیا تھا کہ میں عربوں کو ملک شام سے بھگا کر حجاز میں پہنچا دوں گا، مکہ میں کعبے کو اکھیڑ دوں گا، مدینہ کی اینٹیں سے اینٹ بجا دوں گا، مگر وہ وہاں سے بھاگتا ہوا کہیں جا کر کے چھپا، اور پھر جب ہرقل کو معلوم ہوا تو اس نے ایک ڈانٹ ٹپٹ والا خط لکھا اور کہا تو نے بڑی ڈینگیں ماری تھی مگر بڑی شکست کا منہ دیکھ کر کے تو بھاگا، اگر رومیوں کے لشکر میں تیری پرانی خدمتیں نہ ہوتی اور شہنشاہ فارس کے سامنے تو نے بہادری نہ دکھائی ہوتی تو میں تجھے قتل کرا دیتا۔ ابھی ایک مرتبہ اور موقع دیتا ہوں، اجنادین کے مقام پر میں نے 90,000 کا لشکر جمع کیا ہے، ان سب کا سردار تجھے مقرر کرتا ہوں، جا اور ان کی سپہ سالاری سنبھال لے۔ وردان وہاں پہنچتا ہے، اور جب حضرت خالد بن ولید کو معلوم ہوا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ملک شام کے اندر مختلف مقامات میں ہمارا لشکر چھوٹی چھوٹی جماعت میں بکھرا ہوا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کی سپہ سالاری میں فلسطین کے مقام پر 9,000 کا لشکر تھا، جسے آپ شروع میں سن چکے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ 4,000 کا لشکر مقام بصرہ میں تھا، جہاں حضرت خالد بن ولید نے ان کو روکا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل کے ساتھ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے ساتھ 2,000 کا لشکر مقام روحان تھا، اور پھر حضرت نعمان کے ساتھ 1,000 کا لشکر۔ اس طریقے سے مختلف ملک شام میں، اور خود حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تقریباً 35,000 کا یہ لشکر تھا۔ مختلف ملک شام کے مقامات پر 51,500 کا یہ لشکر موجود تھا۔ تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ سب کو آپ خط لکھیں اور ہر ایک کو ایک ہی مضمون کا خط لکھ کر سب کو مقام اجنادین جمع ہونے کا حکم دیں، تاکہ ہم مل کر اکٹھا ہو کر کے لڑائی کر سکیں۔ اب ہم دمشق کا محاصرہ توڑتے ہیں، اور پھر جب اجنادین کے مقام سے فارغ ہو جائیں گے پھر دوبارہ دمشق کا محاصرہ کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے تمام لوگوں کو ایک ہی مضمون کا خط لکھا کہ ہم لوگ مقام اجنادین کی طرف جا رہے ہیں، اور تم لوگ بھی اپنا اپنا مقام چھوڑ کر اسی طرف ہمیں ملو۔ اب جب قاصد مختلف اطراف میں روانہ ہوئے، حضرت خالد بن ولید نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا، خیمے اکھیڑے گئے، اور پھر تمام تر عورتیں، بچے اور جتنا مال غنیمت، مال و اسباب سب کچھ تھا وہ اونٹوں پہ لادا گیا، اور حضرت خالد بن ولید نے اپنی رائے حضرت ابو عبیدہ کو یوں پیش کی کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہوں اور آپ لشکر کے آگے رہیں، اس طریقے سے ان عورتوں اور مال و اسباب کی حفاظت ہوگی۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وردان مقام اجنادین سے اسے معلوم ہو کہ ہم دمشق میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس طرف آ رہا ہو، تو پھر اگر آپ آگے رہیں گے تو اس لشکر سے مقابلہ آسانی ہوگا، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ اور پھر حضرت خالد نے کہا کہ آپ کی رائے بہتر ہے، لہذا 1,000 کا لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیا اور آپ آگے بڑھے۔ حضرت خالد ان کے ساتھی گھوڑے سوار تھے، اور حضرت ابو عبیدہ اور یہ تمام لوگ اونٹ پر سوار تھے، لہذا رفتار میں کافی فرق ہوا۔ حضرت خالد کا لشکر آگے نکل گیا اور حضرت ابو عبیدہ پیچھے پیچھے تھے۔ جب دمشق والوں نے قلعے کے اوپر سے دیکھا کہ اب مسلمان یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے خوب خوشیاں منائی، تالیاں بجائیں اور خوشی کا اظہار کیا۔ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے رائے پھینکتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ مسلمان یہاں سے دوسری جگہ گئے ہیں، کوئی کہتا تھا ملک حجاز بھاگ گئے ہیں، ہم سے ڈر گئے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے انداز سے باتیں کر رہے تھے۔ دمشق کے اندر ایک سردار تھا جس کا نام بلوس بن بلقا تھا، وہ مذہبی پیشوا بھی تھا، بہت بڑا ماہر جنگ بھی تھا، مگر اب تک مسلمانوں کے سامنے میدان میں نہیں آیا تھا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے پیچھے عورتیں، بچے اور مال و اسباب اور 1,000 کا لشکر پیچھے گیا ہے، تو وہ دمشق والے بلوس بن بلقا کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کریں، ان کا لشکر آگے چلا گیا ہے اور یہ پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہم اگر کافی تعداد میں جا کر حملہ کریں
تو ان تمام مال و اسباب کو لوٹ بھی لے لیں گے اور ساتھ ساتھ ان کی عورتوں کو گرفتار بھی کر لیں گے۔ بولس بن بلقا ہی ایک ایسا سردار تھا جو ان کی سپہسالاری کر سکتا۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا تم نامردوں کے ساتھ رہ کر میں کبھی لڑائی نہیں کر سکتا، جب بھی تم میدان میں آئے ہو ہمیشہ تم نے پیٹھ دکھائی ہے، لہذا میں تمہارا بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ان تمام دمشق والوں نے یہ عہد کیا اور اسے وعدہ دیا کہ ہم برابر عہد کرتے ہیں کہ بالکل پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، جان میں جان ہے، ہم لڑ کر کے دکھائیں گے۔ اب جب بولس نے دیکھا تو کہا ٹھیک ہے۔ اس نے 6,000 کا لشکر اپنے ساتھ رکھا اور 10,000 کا لشکر اپنے بھائی بطرس کو دیا۔ اس طریقے سے 16,000 کا لشکر یہ مسلمانوں کے پیچھے روانہ ہوا۔ اب حضرت ابو عبیدہ کے میرے ساتھ 1,000 کا لشکر تھا۔ اب 6,000 کا لشکر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی جا رہے تھے، اچانک آپ کے ساتھی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گرد و غبار اٹھا ہوا دکھا۔ اس نے کہا حضرت کوئی معاملہ ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کیا بات ہے؟ دیکھا تو لشکر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا اللہ خیر کرے، حضرت خالد کی رائے صحیح تھی، جو ہے وہ پیچھے رہتے تو بہت اچھا تھا۔ اب اس کے بعد 6,000 کے لشکریوں نے اچانک آ کر کے حملہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جیسے ہی معلوم ہوا انہوں نے عورتوں، اونٹوں، ان سب کو ایک جگہ رکھ دیا اور اپنے لشکر کو آگے جا کر کے وہ حملے کا جواب دینے لگے۔ 6,000 کا لشکر تو حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ لڑائی میں بھیڑ گیا، مگر 10,000 کا لشکر لے کر کے بولس کا بھائی بطرس جہاں عورتیں، بچے اور مال و اسباب تھے وہاں گیا، عورتوں کو قید کر لیا، مال و اسباب لوٹ لیا اور وہاں سے لے جا کر کے نہر الاستریاگ نام کی جو نہر تھی اس جگہ پر اس نے پڑاؤ کیا۔ اپنے بھائی بولس کو کہلا بھیجا کہ میں اس نہر کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں، لہذا جب تم ارموں کے ساتھ نپٹ لو تو وہیں میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم وہیں آ جاؤ۔ اب حضرت ابو عبیدہ بڑی پریشانی میں تھے۔ اس وقت حضرت سہیل بن صباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو عبیدہ بن کے ساتھ تھے، وہ جلدی سے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے، یمن کا تیز رفتار گھوڑا تھا، حضرت خالد بن ولید کی طرف دوڑے اور وہاں جا کر کے خوب زور سے چلائے کہ تمہارے بھائی مصیبت میں ہیں، اے ہمارے سردار اپنے بھائی کی خبر لو، امین الامت مصیبت میں آ گئے ہیں، دشمنوں کے نرگے میں آ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور جلدی سے سب کو پکارا۔ 4,000 کا لشکر لے کر کے حضرت خالد ادھر جو ہے آگے بڑھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا 1,000 کا لشکر برابر نرگے میں آ چکا تھا اور بولس کے ساتھی حضرت ابو عبیدہ ان کے لشکریوں پر حملہ کر رہے تھے کہ اچانک حضرت خالد بن ولید کا لشکر آ پہنچا اور انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ان تمام کا جو ہے صفایا کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے، حضرت زرار بن ازور نے، حضرت زرار بن ازور کو سب سے بڑا صدمہ عورتوں کی گرفتاری کا تھا، ان کی بہن بھی تھی، حضرت خالد کی اہلیہ بھی ساتھ میں تھی، سب کے سب عورتیں، بہت ساری عورتیں اس میں تھی، بچے بھی تھے، وہ گرفتار تھے، لہذا حضرت زرار بن ازور نے بھی بڑا ہی جو ہے بہادری کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا اور اس حملے میں 6,000 میں سے 100 رومی بچے اور بقیہ سب کے سب حضرت زرار بن ازور اور خالد بن ولید نے سب کو قتل کر دیا۔ 6,000 میں سے 100 بچے۔ اور بولس بن بلقا کو جب حضرت زرار نے دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھے۔ بولس کبھی کبھی حضرت زرار کو دیکھ چکا تھا، جب رومی انہیں دیکھتے تھے تو دیکھ کے کام جاتے تھے، تو فوراً وہ بھاگنے لگا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ان سے بچاؤ، مجھے ان کی شکل دیکھ کر جو ہے ڈر لگتا ہے۔ حضرت زرار نے کہا تم مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ آپ نے اسے پکڑ میں لیا اور پھر چاہا کہ اسے پٹک کر کے ختم کر دیں اور اس کی گردن مروڑ دیں، تو اس نے کہا آپ مجھے زندہ رکھو، میری زندگی میں آپ کی عورتوں کی زندگی ہے، اگر مجھے مار دیا تو میں اعلان کرا دوں گا، لہذا آپ کی عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ حضرت زرار نے اسے قید کر لیا، اس کے ساتھ 100 قیدی برابر ہوئے اور اس کے بعد سب سے بڑی فکر تھی حضرت زرار کو عورتوں کی۔ اب عورتوں کا حال سنیں، حضرت خولا بھی ساتھ میں تھی اور حضرت خالد بن ولید کی اہلیہ بھی ساتھ میں تھی۔ جب ان عورتوں کو گرفتار کر کے بطرس لے گیا اور ایک خیمے میں ٹھہرایا اور آپس میں رومی و عیسائی ان عورتوں کے متعلق، ان کی عصمت، ان کی عفت اور ان کی پردے کے متعلق ایک سے ایک باتیں کرنے لگے اور جو ہے بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں کرنے لگے۔ حضرت خولا کو پیش آیا اور خیمے میں جا کر کے عورتوں سے کہا کہ ہماری وہ بہادری کہاں گئی ہے جو عربوں کی مجلس میں جس کے تذکرے ہوا کرتے تھے؟ اگر ہم اس طریقے سے ان عیسائیوں کی باندیاں بن جائیں اور لونڈی بن کر کے زندگی گزاریں، اس سے بہتر شہادت کی موت ہے، لہذا شہادت کی موت مل جائے، اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ کل عرب ہم پر تانا لگائیں گے کہ ہم
تمام ان عورتوں نے ان جو ہے عیسائیوں کی غلامی قبول کر لی ہے، ہم ان کی باندیاں ہو جائیں۔ ان تمام عورتوں نے کہا اے خولا تمہاری بات تو صحیح ہے، مگر نہ ہمارے پاس تلوار ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہے، نیزہ اور تیر بھی نہیں ہے، نہ گھوڑے ہیں، ہم کس طریقے سے 10,000 کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ عورتوں کی ہمت تو دیکھیں۔ حضرت خولا کہتی ہیں اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، یہ خیمہ ہے، اس میں جو چوبے لگی ہوئی ہیں، جو لکڑیاں ہیں، یہی ہمارے جو ہے تلوار ہیں، اس کو ہم اٹھا لیں۔ انہوں نے کہا تمہاری بات صحیح ہے۔ خیمے کو گرا دیا گیا اور تمام عورتوں نے اپنے ہاتھ میں چوبے لی۔ حضرت خولا نے ایک ہاتھ میں چوب لی، ایک کو باندھا، اس طریقے سے آگے بڑھی۔ اب یہ وہ عورتیں جو ہے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی وہ عورتیں کہ جو اس میں ایک سے ایک شامل تھیں، آپ اندازہ لگائیں ان کی بہادری، ان کی شجاعت، ان کی ہمت کہ آج وہ عیسائی مردوں کو چوڑیاں پہنانے کے لیے روانہ ہوئی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نہیں ہوں گی، ارے 500 ہوں گی، مگر 10,000 کے مقابلے میں جانے کی وہ ہمت کرنا۔ لہذا جیسے ہی گئی، اب جب عیسائی دیکھنے لگے تو بڑے پریشان نظر آ رہے تھے کہ آخر ان عورتوں کے ہاتھ میں یہ لاٹھیاں کہاں سے آئی ہیں۔ ایک رومی وہاں سے نکلا، حضرت خولا نے ایک چوب اس کے سر پہ ماری۔ چوب کا کیا مارنا تھا کہ جیسے تلوار لگی ہو، وہ فوراً مردہ گرا۔ اس کے بعد آپ نے تلوار اٹھائی، آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب بطرس نے دیکھا تو کہنے لگا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت خولا نے کہا ہم جو ہے ذلت کی زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد لڑائی ہوئی۔ بطرس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تلوار مت اٹھانا، جو ہے ان پر نیزہ مت مارنا، جہاں تک ہو سکے انہیں لڑائی سے باز رکھو۔ نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر حضرت خولا اور آپ کی جتنی بھی ساتھی عورتیں تھیں سب جو ہے برابر حملہ کر رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت خولا اور ان کی ساتھی بہنوں نے 30 رومیوں کو مار ڈالا۔ اب بطرس نے کہا کہ اب ان پہ حملہ کرو، ہم انہیں سمجھا رہے ہیں اور یہ نہیں مان رہی ہیں۔ اب انہوں نے تلواریں نکال لی، نیزے نکالے، مگر عورتوں کے پاس چونکہ بڑے بڑے ڈنڈے تھے، اس وجہ سے وہ تلواروں کو دور رکھتی تھی۔ اب لڑائی گھمسان کی ہوئی، ادھر یہ تلواریں پھینک رہے ہیں، ادھر یہ لکڑیوں سے روک رہی ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید، حضرت زرار بن ازور، رافع بن عمیرہ طائی، یہ تمام کے تمام گھوڑے سے برابر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے لشکر کا کچھ حصہ دے کر مقام اجنادین کی طرف روانہ کیا، کہا آپ اس طرف چلے جاؤ، وہ ہم چند حضرات ہی کافی ہیں۔ یہ لوگ اس طرف آئے، مگر جب انہوں نے گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا تو حضرت خالد کو تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فوراً حضرت رافع بن عمیرہ طائی کو بھیجا، آپ معلوم کرو یہ گرد و غبار کیسا ہے۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا بڑا تعجب ہوا کہ عورتیں لڑائی میں مشغول ہیں۔ فوراً حضرت خالد بن ولید کو خبر دی، آپ اور حضرت زرار آئے۔ اب حضرت خالد اور حضرت زرار کو آتا ہوا دیکھ کر جب بطرس نے دیکھا تو فوراً ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اے عورتوں اپنے ان مردوں سے ہمیں بچاؤ، ان سے کہہ دینا ہم نے بہت اچھا سلوک کیا ہے، ہم نے تمہارے ساتھ نیک سلوک کیا ہے، اور جو ہے ان سے ہماری جان بچاؤ۔ اب عورتوں کے سامنے یہ بھیک مانگنے لگا۔ حضرت زرار آئے اور جیسے ہی حضرت زرار کو حضرت خولا نے دیکھا، کہا بھائی جان اللہ نے پھر ہماری ملاقات کرا دی ہے۔ اب جب دیکھا بطرس نے کہ یہ ان کے بھائی ہیں تو بھاگنے لگا۔ حضرت خولا ان کے پیچھے گئی، حضرت زرار بھی گئے اور فوراً بطرس کو پکڑا اور پھر بطرس کے سر کو اڑا دیا اور اس کے سر کو اپنے نیزے پہ لیا۔ جیسے ہی ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ بھی وہاں سے جو ہے بھاگتے نظر آئے اور 3000 رومیوں کو اس میدان میں بھی مجاہدوں نے قتل کیا۔ بقیہ کوئی دمشق کی طرف بھاگا، کوئی دوسری طرف بھاگا اور بطرس کا سر لے کر پھر یہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے۔ تمام تر عورتوں کو اور بچوں کو ساتھ میں لیا، مال و اسباب لیا، پھر وہاں سے اجنادین کی طرف آگے بڑھے۔ ایک مقام پر ٹھہرے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہو گئی اور پھر بولس کو بلایا اور 700 اور ساتھی جو تھے گرفتار ان سب کو بلایا، اسلام پیش کیا۔ انہوں نے انکار کیا۔ بولس نے پوچھا میرے بھائی کا کیا ہوا؟ حضرت خالد نے حضرت زرار کے نیزے کی طرف اشارہ کیا تو حضرت زرار کے نیزے پر بطرس کا سر لٹکا ہوا تھا۔ کہا بس اب بھائی کے بعد زندگی بیکار ہے۔ حضرت خالد فرماتے میں بھی یہی کہتا ہوں، یا تو اسلام قبول کر لے تو زندگی اچھی ہے، اور اگر عیسائیت ہی میں رہتا ہے تو زندگی بیکار ہے۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا تو اس کا بھی سر اڑا دیا گیا۔ اب یہاں سے وہ پورا لشکر صحیح و سلامتی کے ساتھ مقام اجنادین پہنچا۔ جب اجنادین پہنچا تو اس وقت حضرت شرحبیل بن حسنہ اور دوسرے ساتھی بھی آ چکے، مگر حضرت عمرو بن عاص اجنادین کی لڑائی میں حاضر نہیں ہو سکے۔ بقیہ تمام تن لشکری جہاں جہاں آپ نے خط لکھا تھا تمام سردار پہنچ گئے۔ اب وردان بھی اپنے تمام لشکریوں کو لے کر حاضر ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو بڑی تشویش تھی کہ معلوم کریں کہ یہ اس کا لشکر کتنا ہے، کتنی تعداد ہے۔ آپ نے زرار بن ازور کو حکم دیا
کہ آپ جاؤ اور بڑی احتیاط کے ساتھ لشکر کتنا ہے، ان کے پاس ساز و سامان کتنا ہے، ان کی تیاری کتنی ہے، یہ سب کچھ معلوم کر کے آؤ، مگر دور رہ کر اندازہ کرنا، اپنی جان پر مت کھیلنا اور عجلت مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تنے تنہا ان سب سے الجھ جاؤ۔ حضرت زرار اس طریقے سے شیر دل بہادر تھے کہ تنے تنہا پورے لشکر سے الجھ جاتے تھے۔ کہا ایسا ہرگز مت کرنا، اللہ نے قرآن میں ہم سے فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جان بوجھ کر ہلاکت میں ہاتھ مت ڈالنا، وہ بہت بھاری لشکر ہے، لہذا تم سنبھل کر کے جانا۔ حضرت زرار نے کہا بالکل صحیح ہے۔ مسافروں کا لباس انہوں نے پہنا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر برابر رومیوں کے لشکر کی طرف گئے۔ جب وہاں گئے اندازہ کرتے رہے کہ 90 جھنڈے ہیں اور ہر جھنڈے کے تحت 1,000 کا لشکر ہے، انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ 90,000 کا لشکر ہے۔ اور پھر برابر آپ دیکھ رہے تھے کہ اچانک وردان نے اپنے خیمے سے حضرت زرار کو دیکھ لیا۔ کہا یہ کوئی مسلمان جاسوس ہے جو ہمارے لشکر میں آیا ہوا ہے، جلدی سے اسے پکڑو اور میرے پاس لے آؤ۔ فوراً 30 رومی حضرت زرار کی طرف دوڑے۔ جب آپ نے دیکھا فوراً گھوڑا بھگایا، اتنی تیزی سے بھاگے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کوئی جاسوس ہے جو مخبری کرنے کے لیے آیا ہے، اب اس کا پیچھا کرو، یہ شکار ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ فوراً پیچھے گئے۔ حضرت زرار بالکل اتنے دور نکل گئے کہ رومیوں لشکر سے بہت دور نکلے۔ جب آپ آدھے لشکر کے قریب دور ہو گئے تو فوراً اپنا گھوڑا پیچھے پلٹا، اور گھوڑا ایسا پلٹا کہ پلٹ کر کے جیسے ہی سب سے پہلے رومی سامنے آیا اسے نیزہ مارا، دوسرا سامنے آیا اسے نیزہ مارا، آن کی آن میں 4 رومیوں کو گرایا۔ اب جو ہے انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم جس کے پیچھے جا رہے ہیں وہ اچانک پلٹے گا، وہ ہمیں اس طریقے سے مارے گا۔ 4 رومی جب گرتے نظر آئے تو اب وہ بھاگ رہے تھے، پہلے حضرت زرار آگے تھے اور رومی 30 پیچھے تھے، مگر جو ہے اب حضرت زرار پیچھے ہیں اور رومی بھاگ رہے ہیں۔ بھاگتے ہوئے رومیوں کو ان کے لشکر تک پہنچایا اور حضرت زرار نے 19 عیسائیوں کو وہی ختم کیا۔ کیا بہادری تھی۔ اور پھر حضرت زرار، حضرت خالد دور سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب اسلامی لشکر میں حضرت زرار پہنچے، فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی جان پر مت کھیلنا۔ کہا اے سردار میں نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تو میں نے جوابی کارروائی کی۔ اگر آپ کے حکم کا لحاظ نہ ہوتا اور مجھے آپ کا ڈر نہ ہوتا تو تنے تنہا ان پر حملہ کر دیتا اور تنے تنہا ان پر حملہ کر کے انہیں بہت دور تک میں پہنچا دیتا، مگر جو ہے مجھے آپ کے حکم کا ڈر تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اس کارکردگی سے بڑے خوش ہوئے۔ اب اس کے بعد فوراً وردان نے اپنے لشکر کو حکم دیا میدان میں آ جاؤ۔ حضرت خالد بھی پہلے سے تیار تھے، دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ جب سب بندی ہو گئی، 90,000 کا لشکر ادھر ہے اور تقریباً 40,000 کا لشکر حضرت خالد کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے رومی لشکر میں سے ایک عیسائی پادری جس نے پورا کالا لباس پہنا تھا، ہاتھ میں انجیل تھی، اور لشکر سے سامنے آیا، اسلامی لشکر کی طرف کھڑے ہو کر اس نے کہا اے مسلمانوں تمہارے سردار کو میرے پاس بھیجو، میں کچھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فوراً حضرت خالد بن ولید آگے نکلے۔ اس رومی عیسائی نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میرا نام خالد بن ولید ہے۔ کہا تمہیں اسلام میں کیا مقام حاصل ہے؟ کیا تم سردار ہو؟ کہا میں سردار ہوں، لوگ مجھے سردار کہتے ہیں، اور میں اس وقت تک سردار ہوں جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہوں، اور اگر میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہ کروں تو پھر میں سردار نہیں رہ جاتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا اے مسلمان سردار یہی وجہ ہے کہ تم کامیاب ہو، تواضع، انکساری اور اپنے اللہ اور رسول کے احکام کا لحاظ، یہی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج تم کامیاب ہو اور ہمارے شہر در شہر یہ فتح کرتے جا رہے ہو اور تمہیں غلبہ حاصل ہو رہا ہے، سب اسی وجہ سے ہے۔ مجھے میرے سرداروں نے بھیجا ہے، مگر آج تک جو شہر تم نے فتح کیے، جو کچھ بھی تم نے سرداروں سے مقابلہ کیا، اس لشکر کو ایسا مت سمجھنا، یہ تم سے 2 گنا زیادہ لشکر ہے اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس میں صرف مختلف اطراف کے کئی حاکم اور بادشاہ جمع ہیں اور ایک سے ایک پہلوان اس لشکر میں موجود ہیں۔ میرے عیسائی سردار بڑے مشفق اور مہربان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کا بیجا خون نہ بہایا جائے۔ یہ سوچ ہوئے ہاں کہ بلی حج کو چلی ہے، لہذا اب اس وجہ سے مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ کچھ صلح کی باتیں کریں، اور اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو تمہارے جتنے بھی سپاہی ہیں ان سب کو 1-1 دینار اور 1-1 کپڑا ہم دیں، اور تم کو
100 دینار اور 10 کپڑے دیں اور تمہارے خلیفہ کو 1000 دینار سونے کے سکے اور 100 کپڑے تھان کے ہم دیں، اگر اس طریقے سے ہمارے اور آپ میں صلح ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ اس نے لشکر کی تعداد، کثرت، ان سب سے بھی ڈرایا، لالچ بھی دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سن لو، 3 باتوں میں سے ایک قبول کر لو ورنہ ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، یا تو اسلام قبول کرو یا پھر تم جزیہ دو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے علاوہ کوئی چوتھی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اے پادری یہ بھی سن لے کہ تم نے جو ہم کو یہ ڈرایا، لشکر کی کثرت، زیادہ تعداد، ان میں ایک سے ایک بہادر پہلوان، سردار، حاکم اور بادشاہ، ان سب کی موجودگی سے تو ہم کسی اعتبار سے کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارا ایک سپاہی ہزاروں پہ غالب آ جاتا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو ہم پر ہماری جسمانی طاقت پر کوئی جو ہے بھروسہ نہیں، ہمیں اس پر کوئی فخر نہیں ہے، ہمیں کوئی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے، ہم اپنی طاقت، اپنی ہنری اور فن، ان سب پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ نے قرآن میں ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ہم سے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کے محبوب نے اللہ کے وعدے کو ہم تک پہنچایا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ بے شک اللہ تمہارا حمایتی و مددگار ہے اور اس کا رسول حمایتی و مددگار ہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول ہمارے حمایتی ہیں، تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ ارے جس کتے کے غوث پاک حمایتی ہو تو وہ کتا کسی شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے، تو جہاں جس صحابی کے، جس مسلمان کے اللہ اس کے رسول حمایتی ہو، وہ کسی لومڑیوں کو خطرے میں نہیں لاتا ہے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور یہ پادری یہ بھی سن لے کہ جو تم نے ہمیں لالچ دی اور کہا کہ یہ لے لو، دینار لے لو، کپڑے لے لو، تو ہم مال و دولت کے لیے نہیں آئے ہیں، اور اللہ اس کے رسول نے ہمیں صدقہ و خیرات سے بے نیاز کر دیا ہے۔ کبھی جو تم سنتے تھے وہ زمانے گئے، وہ دن گئے، اب ہم جو ہے صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں اس سے بے نیاز کر دیا۔ ہم مال اور دولت ان سب کی وجہ سے، اس کی لالچ میں ہم اپنا ملک چھوڑ کر کے نہیں آئے، نہ ہم سلطنت چاہتے ہیں، نہ ہم بادشاہ چاہتے ہیں، ہم حکومت نہیں چاہتے ہیں۔ ارے ہم اس کے دیوانے ہیں جن کی یہ شان ہے کہ ان کا مقتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیا، ان کا دیوانہ دولت کی لالچ کی وجہ سے دیوانگی کو نہیں چھوڑتا ہے، اس کے رسول کو نہیں چھوڑتا ہے، ان کا دیوانہ، ان کا غلام، ہم اس نبی کے غلام ہیں جو دولت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ جہاں دولت پیش ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دن پارے نہ نہیں۔ لہذا دولت کی لالچ ہمیں نہ دے۔ جب حضرت خالد کے سامنے وہ پادری لاجواب ہوا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے سرداروں سے گفتگو کرتا ہوں۔ جب وردان کے پاس آیا تو وردان نے پوچھا اے پادری کیا جواب لائے؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وردان نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیں ان لشکریوں کی طرح سمجھا ہے کہ جن لشکریوں کو انہوں نے ہار دی، شکست دی، مگر انہیں نہیں معلوم کہ ہم ایک ہی چکر میں ان سب کو ختم کر دیں گے۔ اب ہمیں مجبور ہو کر ان پر حملہ کرنا ہوگا، اب لازمی ہو گیا ہے کہ اپنی تلواروں کے مزے چکھائیں۔ اس طریقے سے اس نے اپنے سب سے آگے جتنے سپاہی تھے ان سب کو تیر چلانے کا حکم دیا۔ سپاہی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اسلامی سپاہیوں پر تیر برسانے لگے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت کا معاملہ تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس تیر اتنے زیادہ نہیں تھے اور نہ وہ تیر کے سامنے تیر برسا سکتے تھے۔ اب تیر کھا کر کے بہت سارے مسلمان زخمی ہوئے، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت معاذ ابن جبل آگے آئے اور انہوں نے کہا اے مسلمانوں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ہم اپنی جان اور مال سب بیچ چکے ہیں۔ حضرت خالد نے بھی مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کی ایسی تقریر فرمائی۔ حضرت زرار بن ازور نے جب یہ حالت دیکھی کہ ہر طرف سے تیر اندازی کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں، آپ نے پہلی مرتبہ اپنے پورے جسم کو لوہے کے لباس سے چھپا لیا
اور سر سے لے کے پاؤں تک آپ لوہے کے لباس میں آ گئے. آپ کو دیکھ کر چند اور ساتھی بھی آ گئے اور پھر ہاتھ میں نیزہ لیا. مسلمان سپاہی جانتے تھے کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری عیسائیوں کی کہ وہ مسلمانوں کی تلوار اور نیزے سے ڈرتے تھے. لہذا حضرت زرار نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم ان کے سامنے جانے میں یہی ہے، مگر تیر کو کیسے برداشت کیا جائے. تو آپ پورے لوہے میں بلبوس ہو کر چند ساتھیوں کو لے کر ہاتھ میں نیزہ لے کر کے آگے بڑھے. جو لوگ تیر برسا رہے تھے ان لوگوں نے خوب تیر برسائے، مگر لوہے کا لباس پہننے کی وجہ سے تیر نے اثر نہیں کیا. انہوں نے پتھر برسائے مگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بڑھتے گئے، اب نیزہ مارتے گئے، نیزہ مارتے گئے. حضرت حسان بن عوف کہتے ہیں میں حضرت زرار کے ساتھ تھا. حضرت زرار نے چند لمحے میں 30 عیسائیوں کو وہی ختم کیا. اور جیسے ہی حضرت زرار جس کی طرف آگے بڑھتے وہ بھاگتا نظر آتا. عیسائیوں میں یہ کھلبلی مچ گئی کہ یہ کون شخص ہے، انسان ہے یا جنات ہے. جس طرف جاتا ہے وہاں فوراً سر اڑا دیتا ہے، فوراً اسے مردہ کر دیتا ہے، نیزہ بڑھاتا ہے اور فوراً وہ تڑپتا نظر آتا ہے. آخرکار جب ان کی یہ تشویش بڑھی تو حضرت زرار نے اپنے چہرے کو کھولا، کہا میں زرار بن ازور تمہارا دشمن ہوں، تم مجھے دیکھ لو اگر اپنی موت کو دیکھنا چاہتے ہو. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی وردان نے دیکھا، کہا یہ بدوی کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے جو ہے ننگے بدن اکثر میدان میں نظر آتا ہے. کہا اچھا میرے لڑکے کا قاتل، حمران کا قاتل یہی ہے؟ کہا یہ یہی ہے. فوراً وردان نے اعلان کرایا کون ہے جو اس بدوی کو قتل کرے، اگر کوئی اسے قتل کر دے یا گرفتار کر کے لائے تو میں منہ مانگا انعام دوں گا. فوراً بطریہ کا ایک حاکم آگے بڑھا، کہتا ہے سردار میں تیار ہوں، بس آپ حکم دیں، ابھی آپ حکم دیں میں اس کو زندہ یا مردہ آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. کہا جاؤ. اب جیسے ہی گیا حضرت زرار نے ایک ہی وار میں اسے ختم کر دیا. فوراً وردان نے کہا بڑی پھینک کے گیا تھا، اب افسوس ہے کہ میرے لشکر میں کوئی ایسا نہیں جو اس بدوی کو قتل کرے، اب مجھے ہی جو ہے جانا پڑے گا. یہ کہہ کر گھوڑے پہ بیٹھا اور جیسے ہی جانے کا ارادہ کیا کہ ایک سردار آگے بڑھا، اس نے باگ پکڑ لی. کہنے لگا اے سردار ابھی میں موجود ہوں. وہ عمان کا حاکم استفان تھا. کہنے لگا میری موجودگی میں آپ تکلیف نہ لیں، ارے میں اس بدوی کو ختم کرنے میں اپنے بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتا ہوں، ابھی جاؤں گا اور اسے تڑپتا ہوا تمہارے پاس لاؤں گا، آپ اجازت دیں. کہا بالکل صحیح. مگر جاتے ہوئے کہنے لگا آپ مجھے انعام میں کیا دیں گے؟ سردار یہ تو بتاؤ آپ انعام میں کیا دیں گے؟ کہا تو جو مانگے. کہا میں عمان کا حاکم ہوں، مال دولت اور پیسہ روپیہ سب کچھ میرے پاس ہے. کہا پھر جلدی بول کیا چاہتا ہے؟ کہا میں آپ کا داماد بننا چاہتا ہوں. اب اگر آپ اسے قبول کر لیں، کہا میں ان تمام جو ہے سرداروں کو اور پادریوں کو گواہ بناتا ہوں کہ اگر اس بدوی کو تو قتل کر کے آیا تو فوراً میں تجھے اپنا داماد بنا لوں گا اور تیری شادی یہی کرا دوں گا، مگر تو جلدی جا. اب جیسے ہی گیا، استفان بڑا ماہر تھا اور حضرت زرار کے سامنے جا کر اس نے ایک سے ایک جوہر دکھائے. جیسے ہی حضرت زرار حملہ کرتے فوراً وہ وار کو پھیر دیتا تھا. کافی دیر تک دونوں میں لڑائی ہوئی. دونوں لشکر کے فریق ایک دوسروں کو جوش دلا رہے تھے اور رومی بہت تالیاں بجا بجا کر کے جو ہے اپنے سردار استفان کو ایک سے ایک حوصلہ بڑھا رہے تھے. حضرت خالد نے جب دور سے دیکھا تو زور سے چلائے اے زرار یہ سستی، یہ غفلت، یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ حضرت زرار بڑے پریشان ہوئے. اب انہوں نے خوب حملے کیے مگر استفان بہت بڑا ماہر تھا، ایک سے ایک حملے کا وار ختم کر دیتا. یہاں تک کہ جب دیر ہو گئی تو دونوں کے گھوڑے تھک گئے. اب گھوڑے آگے نہیں بڑھ رہے تھے. یہ دیکھ کر کے حضرت زرار بھی گھوڑے سے نیچے آ گئے اور استفان بھی نیچے آ گیا. اب دونوں میں کشتی ہوئی مگر پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھا حضرت زرار نے کہ رومی لشکر سے ایک شخص گھوڑا لے کر، یہ استفان کا غلام تھا، یہ گھوڑا لے کر کے آ رہا ہے. اب اگر حضرت زرار پیدل ہوں اور استفان کو گھوڑا مل جائے تو بہت بڑی دشواری کا سامنا تھا. اس وجہ سے حضرت زرار نے سوچا کہ کچھ بھی معاملہ کرنا چاہیے، اس کو گھوڑے آتے ہوئے روکنا چاہیے. اب وہ پریشان ہوئے، فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اب چاہا کہ گھوڑا آگے بڑھے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. گھوڑا بالکل تھک چکا تھا.
اب حضرت زرار نے اور کوشش کی کہ جلدی اس کے پاس پہنچے، مگر گھوڑا بالکل اپنی جگہ جیسے پر تھا ویسے ہی تھا، گھوڑا بے بس ہو چکا، لاچار اور مجبور تھا، مگر حضرت زرار بے بس نہیں تھے، حضرت زرار لاچار اور مجبور نہیں تھے، یہ اس نبی کے امتی تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت زرار وہابی نہیں صحابی تھے اور بے کس اور بے بس نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت زرار کا گھوڑا جب آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو حضرت زرار نے بلند آواز سے کہا، جن کو تمام لشکریوں نے سنا، اے گھوڑے تو میرا ساتھ دے اور میں آگے بڑھ، اگر تو ساتھ نہیں دے گا، نہیں چلے گا تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبر انور پر تجھے لے جا کر کے تیری شکایت کروں گا۔ تاریخ میں ہے کہ جب گھوڑے نے یہ سنا تو وہ گھوڑا جو ایک قدم نہیں چل پا رہا تھا فوراً ایسا ہوا میں جا رہا ہے جیسے باتیں کر رہا ہے، بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھا اور حضرت زرار اس غلام تک پہنچ گئے۔ اب یہاں پتا چلا کہ حضرت زرار کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول ہیں، اور شکایت کس سے کی جاتی ہے کہ جو شکایت سنتے ہوں۔ کئی مسئلے ہمارے حل ہوئے، کب شکایت کا کہہ رہے ہیں؟ سرکار کے وصال کے بعد۔ اور کس کی شکایت؟ گھوڑے کی۔ پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصال کے بعد شکایتیں سنتے ہیں، پھر اس کا حل فرماتے ہیں۔ اور پھر جانوروں کا بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں پہچانتے ہیں، اور اگر حضرت زرار نے، میرے مالک نے میری شکایت کر دی تو سرکار کے سامنے میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ لہذا اب وہ گھوڑا بھی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا، عقیدے معلوم ہوئے، جانور بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو با اختیار نبی جانتے ہیں، اپنے مولا کی ہے، بس شان عظیم جانور بھی کرے، جن کی تعظیم سن کرتے ہیں، ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اب حضرت زرار اس گھوڑے پر سوار ہو کر جیسے ہی اس غلام تک پہنچے، آپ نے ایک ہی وار میں غلام کو ختم کیا، اس کے ہاتھ سے گھوڑا لے لیا، اس گھوڑے پر سوار ہوئے، اور یہ گھوڑا جو آپ کا تھک چکا تھا وہ جو ہے اسلامی کیمپ کی طرف روانہ کر دیا، اور پھر استفان کی طرف آگے بڑھے۔ جب اس کے سامنے پہنچے حضرت زرار نیچے آ گئے، کہا میں گھوڑے پر ہوں اور تو نیچے ہے، ایسا نہیں ہوگا، اپنے دونوں اب کشتی کریں۔ اب اس کے بعد اسے پکڑ پکڑ کر کے حضرت زرار پٹکنے لگے۔ جب فوراً وردان نے یہ دیکھا کہ استفان بری طریقے سے حضرت زرار کی اس میں آ چکا ہے، تو اس نے اپنے ساتھ 10 ساتھیوں کو لیا اور خود بھی جو ہے استفان کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ جب وردان 10 ساتھیوں کو لے کر مدد کے لیے آگے بڑھا، حضرت خالد دیکھ رہے تھے، آپ بھی اپنے 10 مجاہدوں کو لے کر میدان میں آئے۔ اب میدان کا منظر یہ تھا کہ استفان اور حضرت زرار ایک طرف لڑ رہے تھے، اور حضرت خالد و وردان ایک طرف، اور دوسرے 10 مجاہد اور 10 سپاہی ایک طرف، 12 جو ہے میدان میں برابر لڑ رہے ہیں۔ اور جب حضرت زرار نے بری طریقے سے پچھاڑ کر استفان کی حالت خراب کر دی تو وہ چلاتا ہے وردان کو پکارتے ہوئے، اے سردار مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ تو وردان کہتا ہے مجھے اس سے کون بچائے گا، میں بھی تو پھنسا ہوا ہوں۔ وہ حضرت خالد کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اب برابر جب یہ دیکھا دونوں لشکریوں نے، تو اب رومیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے سردار سب پھنس چکے ہیں تو انہوں نے یک بارگی حملہ کرنے کا سوچا۔ اب رومی اپنا میدان چھوڑ کر، اپنی جگہ چھوڑ کر میدان کی طرف آگے بڑھے۔ جب حضرت زرار نے یہ دیکھا کہ پورے رومی آگے بڑھ رہے ہیں، اب عیسائی قریب آئے اس سے پہلے حضرت زرار نے استفان کی گردن اڑا دی۔ اب گردن اڑا دی، اس کے بعد بہت شدید حملہ کیا۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں شام تک لڑائی چلتی رہی اور 30,000 عیسائی قتل کر دیے گئے۔ 3,000 عیسائی قتل کر دیے گئے اور 30 مجاہد شہید ہوئے۔ کتنے ہوئے بولو؟ 30 مجاہد۔ کہاں 30 اور کہاں 3,000۔ شام کو بڑی شکست کھا کر سب کے سب جو ہے بھاگے، اور ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ رات کو سردار وردان نے سب کو اکٹھا کیا اور بلا کر کہنے لگا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، آج میدان میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم ان سے 2 گنے سے بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہیں، طاقتور زیادہ ہیں، اس کے باوجود ہم ہر میدان میں شکست کھاتے ہیں، اور آج
سب سے بری شکست ہم نے یہ کھائی کہ ہمارے 3000 مارے گئے اور ان کے صرف 30. یہ ہم ہرقل کو کیا جواب دیں گے, ہم حضرت مسیح کو کیا جواب دیں گے. اس طریقے سے وہ سب کو ورغلانے لگا اور ساتھ ساتھ اس نے ایک پتے کی بات کہی. کہا اور سنو, مسلمانوں کے ہر میدان میں کامیاب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے اللہ اور نبی کے فرما بردار ہیں, وہ نیک اور پرہیزگار ہیں, وہ گناہوں سے دور رہتے ہیں, ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں, جب دیکھو تب قرآن پڑھتے رہتے ہیں, ہمیشہ اپنے سرداروں کی اور سب کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں. اور اس کے برخلاف ہم گناہوں میں مبتلا ہیں, ہم شراب اور عیش و عیاشی میں مبتلا رہتے ہیں. اس وجہ سے اب اللہ ہم سے ناراض ہیں اور صلیب ہماری مدد نہیں کر رہی ہے اور اللہ ان کی مدد کر رہا ہے. پتہ کیا چلا کہ دشمن بھی اس بات کا اقراری تھا کہ مسلمانوں کو جو غلبہ حاصل تھا, جگہ جگہ جو فتح ہو رہی تھی, ایک مسلمان ہزاروں پہ جو غالب آ جاتا تھا, اس کی وجہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری تھی. وہ جس حال میں رہتے تھے, کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوتی تھی اور کبھی دشمنوں کی وجہ سے, کبھی میدان کارزار کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو جاتا, جب فارغ ہوتے تو سب سے پہلا کام وہ نماز پڑھنے کا کرتے تھے. وہ رات میں قرآن کی تلاوت کرتے, ان کے کاموں میں سچائی تھی, ان کی زبانوں میں سچائی تھی, ان کے کاموں میں امانت اور دیانت داری تھی, ان کے کاموں میں اخلاص تھا, نماز میں خشوع و خضوع تھی, دل میں عشق رسول اور محبت رسول کی دولت تھی. وہ جہاں رہتے تھے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے, سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے, گناہوں سے دور رہتے تھے, شراب سے دور رہتے, بدکاریوں سے دور رہتے, دنیا کی دولت سے دور رہتے تھے, حرام کاریوں سے دور رہتے تھے. صرف ملک عرب کی بات نہیں, ملک شام جیسے ہرے بھرے ملک میں پہنچنے کے بعد کہ جب انسان ملک بدلتا ہے, ماحول اس کا بدلتا ہے تو وہ خود بدل جاتا ہے. یہاں سے جانے والا کہیں اگر لندن امریکہ جائے تو پھر وہاں جا کر کے گناہوں میں مبتلا ہونے کے امکان ہوتے ہیں. مگر وہ صحابہ جہاں جاتے تھے وہاں کے ماحول کو نہیں لیتے تھے, وہاں کے ماحول کو بدل کر کے اسلامی رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے تھے. جہاں جاتے تھے لوگوں پر اسلام کا رنگ چڑھاتے تھے, وہ صحابہ ہر حال اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے تھے. ان کے ہاتھ میں تلوار تھی, ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے, ان کے ہاتھوں میں تیر و کمان تھے, اور پھر دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا. وہ ہر جگہ اسلام کی دعوت لے کر کے جاتے تھے. آج ہمارے ہاتھ میں تلوار, تیر و کمان ان سب کی ضرورت نہیں ہے, مگر آج تلوار کی بجائے, کل کے نوجوان کے ہاتھ میں تلوار تیر یہ سب رہتے تھے, مگر آج ہمارے ہاتھ میں تلوار کی بجائے بیل اور ڈڑے آ گئے ہیں. آج ہمارے ہاتھ میں تلوار اور تیر و کمان کے بجائے, نیزوں کے بجائے ہمارے ہاتھ میں آج پتنگ کے دورے آ گئے ہیں. ہمارے ہاتھ میں آج فحش ناولیں آ گئی ہیں, فحش کتابیں آ گئی ہیں. آج ہمارے ہاتھ میں کیرم بورڈ آ گیا ہے, ہمارے ہاتھ میں جوئے کے پتے آ گئے ہیں, شراب کی بوتلیں آ گئی ہیں, عشقی اشعار آ گئے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ جو جب کسی کے ہاتھ میں پہلے جاتا تھا تو وہ اس ہاتھ سے سرکار کے ہاتھ تک پہنچتا تھا, مگر آج ہمارے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں. آج مسلمان ہر حال برائیوں میں مبتلا ہیں. نمازیں مسلمانوں کی چھوٹ رہی ہیں, روزے مسلمانوں کے چھوٹ رہے ہیں, اور حرام کام میں مسلمان مبتلا ہیں. آج غیروں کے محلے میں جا کر کے دیکھو تو غیروں کے محلے میں آپ کو جو ہے 7 بجے 6 بجے سب جھگتے نظر آئیں گے, مگر یہ مسلمان جو ہے فجر کی نماز چھوڑ کر کے کبھی 10 بجے سے پہلے اٹھتا نہیں دکھ رہا ہے. یہ مسلمان جس نے اسلامی شعار کو چھوڑ دیا ہے, اسلامی ارکان کو چھوڑ دیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے, آج وہ تعلیمات غیروں نے اپنا لی ہے. انہی تعلیمات پر چل کر کے یہی مسلمان ہر جگہ کامیاب ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے. یہ نوجوان کہ کل کا نوجوان جو ہزاروں نوجوان پر بھاری آتا تھا, آج کا یہ نوجوان ہزاروں سے ڈرتا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے غیروں کے طریقے اپنا لیے ہیں. غیروں نے ہمارے نوجوان کے دل سے جو ہے یہ تمام تر اسلامی محبتوں کو, اسلامی چیزوں کو نکال کر کے غیروں کے راستے پہ ڈال دیا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو تہوار تنقیص رسالت کی بنیاد
پر ہو, توہین رسالت کی بنیاد پر ہو. ان پتنگ کے تہوار پر اب مسلمان کا دل گوارا کرے گا کہ اس میں شامل ہو. مگر آج چھتوں پر جو ہے ہمیشہ اکثر مسلمان نظر آتے تھے. آج صبح ہی صبح ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی تو مجھ سے وہ کہنے لگے کہ ان کی سکرات تو بعد میں ہوگی, اپنے یہاں دیکھو سکراتیں ہر طرف نظر آ رہی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کون مسلمان ایسا ہے جو ان غیروں کو اپنے اسلامی تہواروں میں شامل کر سکتا ہو, اسلام کا کوئی انداز انہیں دے سکتا ہو کہ ہمارے تہواروں میں وہ شامل ہو رہے ہیں. آج دیوالی میں مسلمان آگے نظر آ رہے ہیں, ہولیوں میں نظر آ رہے ہیں, آج ان کے پتنگ کے تہواروں میں نظر آ رہے ہیں, ناچ گان میں نظر آ رہے ہیں, آج ان کے تمام تر میلوں جمیلوں میں نظر آ رہے ہیں, آگے آگے پیش ہو رہے ہیں. مسلمان پٹاخے مسلمان پھوڑے, پتنگ مسلمان اڑائے. اس طریقے سے مسلمانوں نے اسلامی شعار کو چھوڑا. یہ غیروں کی جو سازشیں تھی مسلمان خود اسے کامیاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام مجاہدوں کے صدقے میں ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ جوش پیدا فرمائے. اب ہمیں تلوار کی ضرورت نہیں ہے, اب ہاتھ میں تلوار نہ ہو, ہاتھ میں نیزہ نہ ہو, یہ زمانہ نہیں. میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ تلواریں لے کر کے نکل جائیں, مطلب یہ ہے کہ اب تلوار کی ضرورت نہیں ہے مگر قرآن کی تو ضرورت ہے. اب ہاتھ میں قرآن آ جانا چاہیے, اب تلوار نہیں, کم سے کم ہاتھ میں کتابیں آنی چاہیے. شریعت کے مسائل کی کتابیں ہوں, عقیدے کی کتابیں ہوں, ہاتھ میں سچائی کا دامن ہونا چاہیے, بزرگوں کا دامن ہونا چاہیے, ہاتھ میں رزق حلال کی روٹی ہونی چاہیے, رزق حلال کے پیسے ہونے چاہیے. ہاتھ میں تلوار کی ضرورت نہیں ہے, صدقہ و خیرات کے لیے حلال کمائی کی ضرورت ہے. اب اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کر سکو تو کم سے کم دوسرے مسلمان بھائی کو مدد تو کر سکتے ہو, اس ہاتھ سے اسے مدد کرو, دوسروں کو اسلام کی طرف راغب کرو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. پروردگار ان صحابہ کرام سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور کم سے کم کچھ نہ کر سکیں, دوسروں تک اسلام نہ پہنچا سکیں یا دوسروں سے نہ لڑ سکیں تو اپنے نفس سے ہم لڑیں, اپنے نفس سے لڑنے کے ساتھ ساتھ ہم اسلامی تعلیمات پر خود عمل کریں. اگر ہم عمل کریں گے تو صحابہ کرام کا عمل ہی یہ ان لوگوں کا اقرار تھا کہ یہ مطیع و فرما بردار ہیں تو کامیاب ہے, یہ اپنے رسول کی مانتے ہیں تو کامیاب ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کام غیروں کے نہ ہو, اب وہ کام ہو جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے. جو پیا کو بھائی اختر وہی سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. جس رسول کی توہین کی اس میں اب یہ پتنگ کا تہوار منایا گیا, اب اگر مسلمان اس میں شریک ہوں تو سرکار خوش ہوں گے معاذ اللہ. پھر اب ہم کیا چہرہ دکھائیں گے, کبھی ہم سوچتے ہیں. آج اکثر مسلمانوں کی دکانیں بند تھیں. کس کا تہوار تھا, کوئی بند کرانے آیا تھا نہیں, ہمارا ہی شوق تھا. ہم جمعہ کے اس میں تو بند کرنے میں بہت سستی کرتے ہیں اور اس میں بھی بس دیکھتے رہتے ہیں, بو گے بونے ڈو کوکڑی 5 منٹ موڑو کری بھیجے تو اب اس میں دیکھتے دیکھتے بالکل اخیر میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اب یہاں دوسروں کے تہوار میں بغیر اس کے ہم بند کر کے اپنا کاروبار تجارت سب کچھ چھوڑ کر, کبھی نماز کے لیے دکان بند کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا. نماز کے لیے دکان بند کرتے تو خیر و برکت کا نزول ہوتا, مگر آج ہم نے دوسروں کے تہوار کے لیے دکانیں بند رکھی. پروردگار ہمیں سچی سمجھ عطا فرمائے. حضرات, جب وردان نے اس طریقے سے لوگوں کو اسلام پر ماننے والے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے مسلمانوں کا پورا نقشہ پیش کیا اور پھر کہا کہ ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں, اس وجہ سے آج ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے, تمام عیسائی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اب ہم کل بڑی جانفشانی کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ لڑیں گے. کوئی میدان سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک عربوں کو ہم بھگا نہ دیں. اب اس کے بعد وردان بہت خوش ہوا. جب اس کا سینہ پھولنے لگا تو ایک ساتھی نے کہا, اے وردان, اے سردار, ان کی باتوں میں مت آ. یہ یہاں پہ وعدے کرتے ہیں, میں جیسے ہی میدان میں آتے ہیں کہ عربوں کو دیکھ کر ان کے اوسان کھٹا کر جاتے ہیں اور یہ فوراً پیٹ دکھا کر بھاگتے ہیں. کیا تو نے اکثر میدانوں میں نہیں دیکھا؟ اور پھر ان کا مسلمانوں کا ایک سپاہی اگر ہمارے لشکر میں آتا ہے تو ایک تنے تنہا ہزاروں پہ غالب آ جاتا ہے, ایک 10 کو بلاتا ہے, پھر بھی ہم میں سے کوئی نہیں جاتا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت کا شوق رکھتے ہیں. ان کے نبی نے ان سے فرمایا ہے کہ تم اگر میدان میں لڑو گے اور جان دے دو گے تو تمہارے لیے جنت ہے,
لہذا وہ اسی طریقے سے اسی امید پر بالکل ہر طرف ہر وقت موت ہی کو سامنے رکھ کر کے لڑتے ہیں، اور ہمارے تمام سپاہی یہ انعام کی لالچ میں لڑتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں، اپنی جان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ جان بچانے کی کوشش کر رہے ہوں، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جان اللہ کی راہ میں چلی جائے۔ اس وجہ سے بہادری سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلمانوں کا سردار خالد بن ولید یہ لوگوں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ نرمی، شفقت، مہربانی اس طریقے سے پیش آتا ہے کہ تمام سپاہی اس کے شہدائی نظر آتے ہیں، لہذا مسلمانوں سے لڑنا بہت دشوار ہے۔ تو فوراً وردان نے کہا تیری تقریر سب درست ہے، مگر یہ بتا کہ اب اس کا حل کیا ہے، راستہ کیا ہے؟ کہا ایک ہی اس کا راستہ ہے۔ وردان نے کہا کہ کوئی راستہ تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، صلح اگر سامنے رکھے تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کرو یا لڑو یا جزیہ دو، صلح کو بھی نہیں مانتے ہیں، آخر میں اب کون سا راستہ لوں؟ کہا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے سردار کو قتل کر ڈالو۔ سننا تھا تو فوراً وردان کہا کس کی بات کرتا ہے؟ کہا وہی خالد بن ولید کی۔ تو فوراً اس کے جسم پر جیسے کپ کپی تاری ہوئی۔ کہا ان کے سردار کے مار ڈالنے کی تو بات کر رہا ہے، آج میں ان کے ہاتھ سے مرتے مرتے بچ کے آیا ہوں اور بہت مشکل سے آیا ہوں، اور تم مار ڈالنے کی بات کرتا ہے؟ کہا اے سردار، آمنے سامنے تو میں بھی ہمت نہیں کر سکتا اور تمہیں مشورہ نہیں دیتا، مگر مکر و فریب کر کے مار ڈالنا آسان ہے۔ کہا وہ کیسے؟ جلدی ایسی کوئی تدبیر بتا کہ جس کی وجہ سے اس تک پہنچنا آسانی ہو اور کامیابی کی یقینی امید ہو۔ فوراً اس نے کہا کہ تم اس کے پاس ایک قاصد بھیجو اور اس سے کہو کہ آج کا دن لڑائی موقوف رکھے، اور پھر کل اس کو اکیلے بلاؤ، اور دونوں میدان کے درمیان جو ریت کا ٹیلا ہے وہاں اسے بلاؤ، اور اس سے کہو کہ ہم دونوں اکیلے یہاں ملیں اور صلح کی کوئی بات کریں، اور پھر تم اس ٹیلے میں اپنے 10 نوجوانوں کو چھپا دو، اور جیسے ہی وہ تمہارے قبضے میں آ جائے اپنے جوانوں کو بلاؤ، اس طریقے سے قتل کروا ڈالو۔ اب اس نے کہا تیری بات بالکل صحیح ہے، اب یہی ہمارے پاس ایک راستہ ہے۔ مکر و فریب سے عیسائیوں نے کام لیا۔ فوراً داؤد نصرانی نام کے ایک عربی جاننے والے کو بلایا، اپنا اس کا معتمد تھا۔ کہنے لگا اے داؤد، تو عربی بولنے میں مہارت رکھتا ہے، بڑا فصیح و بلی ہے، لہذا تو اب جا اور مسلمانوں کے سردار کو یہ پیغام دے کہ کل کے دن لڑائی موقوف رکھ دے، اس کے بعد ہم دونوں جو ہیں ملیں اور پھر کوئی صلح کی بات کریں۔ داؤد نصرانی متعصب قسم کا نصرانی تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہرقل بادشاہ نے اتنا بڑا لشکر دے کر تجھے بھیجا ہے اور تو جو ہے نامرد ہو کر کے صلح کی باتیں کرتا ہے، ہرقل کو کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا میں صلح نہیں کرنا چاہتا، اس طریقے سے اسے بلا کر کے پھر دھوکے سے اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ 10 آدمی میرے نوجوان وہاں چھپے رہیں گے۔ پورا راز اپنا اس نے فاش کر دیا اور داؤد سے کہہ سنایا۔ داؤد کہنے لگا اس طریقے سے تو یہ بڑی بزدلی ہے، نامردی ہے کہ جو ہے دھوکہ دے کر کے کسی کو قتل کر دیا جائے۔ کہا میں نے تجھے مشورے کے لیے نہیں بلایا ہے، میں سردار ہوں، لہذا میں جو حکم دیتا ہوں وہ فوراً جا کر کے کر۔ فوراً وہ سہم گیا اور داؤد نصرانی اسلامی کیمپ کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو چلا کر کے کہنے لگا کہ میں تمہارے سردار سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید آگے آئے۔ اس نے کہا اے سردار، ہمارے سردار نے کہا ہے کہ آج کا دن لڑائی موقوف ہو جائے، کل آپ دونوں سردار ملیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا خون بیجا بہ گیا ہے، لہذا اب ضروری ہے کہ اس طریقے سے کچھ نہ کچھ صورت حال نکل آئے اور کوئی صلح کا معاملہ ہو جائے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں چاہتا تو میں بھی ہوں کہ خون ناحق نہ بہایا جائے، ہم بھی انسان کے خون کی قدر کرتے ہیں، لہذا ٹھیک ہے اگر تمہارا سردار آنا چاہتا ہے کہاں ملے گا؟ کہاں اس ریت کے ٹیلے کے پاس، آپ بھی تنہے تنہا آنا اور یہ بھی تنہے تنہا آئے گا، پھر دونوں آپس میں کوئی بات کر لینا۔ حضرت خالد نے سر جھکایا اور تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، کہا ٹھیک ہے میں آنے کا وعدہ کرتا ہوں، اگر تمہارے سردار کی نیت درست ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے کوئی مکر و فریب کیا ہے تو اس سے کہہ دینا کہ ہم عرب ہیں اور ہم عرب مکر کے بالکل تہ تک جڑ تک پہنچ جاتے ہیں، ہم کسی کے دھوکے میں ہم دھوکہ دیتے بھی نہیں ہیں اور دھوکہ کھاتے بھی نہیں ہیں۔ مسلمان دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے، تو اس سے کہہ دینا۔ اب داؤد نصرانی کا نہیں، آپ کوئی ایسی جو ہے فکر نہ کریں، شک نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ جیسے ہی چند قدم آگے گیا تو داؤد کے دل میں خیال آیا کہ اگر وردان اسے مار بھی ڈالے گا اور حضرت خالد شہید بھی ہو گئے تو پھر بھی مسلمانوں کے پاس ایسے نوجوان مجاہد ہیں کہ وہ ہمارے لشکر کو تو ختم ہی کر ڈالیں گے،
اور وردان کی شکست تو ہے ہی ہے، فتح تو ہو نہیں سکتی ہے، اور پھر جب ان کو معلوم ہوگا کہ اس میں میرا ہاتھ تھا تو مسلمان میرے اور میرے بیوی بچوں کو تو چھوڑیں گے نہیں، لہذا پھر وہ آگے بڑھا اور پھر حضرت خالد کے پاس آیا اور کہنے لگا اے سردار اگر آپ مجھے امان دیں اور میرے بیوی بچوں کو امان دیں تو ایک بات کہوں؟ کہا بالکل تجھے امان ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا وردان نے اس طریقے سے پلان بنایا ہے، وہ آئے گا اور آپ کے جو ہے آپ کو اس طریقے سے قتل کرے گا اور 10 ساتھی اس کے چھپیں گے۔ حضرت خالد نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی وہ کرے گا دیکھا جائے گا، میں نے تجھے اور تیرے بیوی بچوں کو امان دی، مسلمان کبھی بھی جو ہے اپنی زبان سے پھرتا نہیں ہے۔ وہ اب یقین کے ساتھ گیا۔ اس کے بعد حضرت خالد مسکرائے ہوئے آگے بڑھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے ابا سلیمان اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ مسکرا ہوا رکھے، آخر بات کیا ہے، کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا اس کی بیوقوفی کا میں مسکرا رہا ہوں، ہمیں نہتھا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، اس نے بھیجا تھا وہی قاصد نے پورا راز فاش کر دیا ہے، اب جو ہے اس طریقے سے اس کا پلان ہے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں اے خالد اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں تنہا جاؤں گا ان سب کو نپٹ لوں گا، کہا میں تنہا جاؤں گا ان سب کو نپٹ لوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ تم تنہا سب کو نپٹ سکتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ ہم ہلاکت میں ہاتھ نہ ڈالیں، جب ہمارے پاس لشکر موجود ہے تو ہمیں یہ مصیبت جھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا میں بھی تم سے کہتا ہوں کہ وہ 10 نوجوان لے کے آ رہا ہے تو تم بھی اپنے 10 مجاہدوں کو وہیں کہیں چھپا دو اور پھر جب تم دونوں کا سامنا ہو تو اسی طریقے سے کچھ کرنا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں آپ کی رائے صحیح ہے۔ حضرت زرار کو بلایا، 5 منٹ دیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں نا، ہاں حضرت زرار کو بلایا اور پورا پلان حضرت خالد نے سمجھایا کہ اب اس طریقے سے ہے، وہ 10 نوجوان کو لے کے آئے گا اور تمہیں بھی 10 نوجوان، حضرت زرار تھے، حضرت معاذ ابن جبل تھے، حضرت رافع بن عمیرہ طائی تھے، یہ تمام کے تمام 10 کو حضرت خالد نے تیار کیا۔ تو حضرت زرار کہتے ہیں اے سردار آپ جو کہیں گے وہ میں کروں گا، مگر ایک رائے میری یہ ایسی بھی ہے کہ وہ رات کو جب سوئیں تو ایسا کریں کہ رات ہی میں ان سب کا معاملہ وہ قصہ ختم کر دیں اور پھر ان کی جگہ اگر ہم بیٹھ جائیں تو کیسا ہے، پھر جب وردان بلائے گا تو ہم ہی آئیں گے۔ کہا اگر اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے تو یہ بھی اچھا ہے۔ اس کے بعد حضرت زرار یہ تمام تیاری کر کے گئے، 10 ساتھیوں کو لے کے گئے، رات کا سناٹا ہو گیا۔ تاریخ رات جب ہوئی تو عیسائی اپنی اپنی جگہ آ کر کے بیٹھ چکے تھے، انہوں نے پہلے صبح کا منظر اپنے سامنے رکھا، خوب خوشیوں میں باتیں کی کہ کل صبح کیا ہوگا جب مسلمانوں کا سردار بالکل ہمارے قبضے میں ہوگا، ہم سے امان مانگتا ہوگا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، بڑی بڑی باتیں کرنے کے بعد خوب شراب بھی پی اور شراب پینے کے بعد اب مست ہو کر کے سو گئے۔ حضرت زرار اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے، جب قریب پہنچے تو آپ نے کہا کہ تمام ہتھیار اتار دو اور ایک ہی تلوار لے کر کے میں سب سے پہلے آگے جاتا ہوں، یہ لوگ کہاں ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آواز آ جائے اور ان میں سے کوئی بیدار ہو جائے اور پھر ہمارا بھی راز فاش ہو جائے۔ بڑی جو ہے آپ ہوشیاری سے آگے بڑھے اور بالکل اندھیرے میں دیکھا تو دور جو ہے خراٹے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت زرار قریب گئے، دیکھا 10 کے 10 مست سوئے ہیں، پھر جلدی سے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، کہا تم اس طریقے سے صرف کپڑے کے ساتھ ایک تلوار ہی کے ساتھ آؤ۔ سب گئے، 10 کے 10 کے سر کے اوپر 10 ساتھی کھڑے ہوئے۔ حضرت زرار نے اشارتاً کہا کہ ایک ہی آواز میں سب کو ختم کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بیدار ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ ہماری جپا جپی ہو۔ ایک ہی آواز میں اس طریقے سے اپنے تلوار رکھی کہ حضرت زرار نے اشارہ کیا اور 10 کو ایک ہی بار میں اڑا دیا۔ ایک کھچ کی آواز آئی اور سب کے سب ختم ہوئے۔ اب حضرت زرار نے ان سب کے لباس اتارے اور رومی لباس خود 10 ساتھیوں نے پہن لیے اور پھر ان کے ہتھیار لیے، ان 10 کو ریت کا ٹیلا تھا اس میں دبا دیا اور پھر اس کی جگہ خود جو ہے بیٹھ گئے۔ اب جب صبح ہوئی تو صبح وردان اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا اس ٹیلے کے پاس، حضرت خالد بن ولید بھی تشریف لائے، دونوں سرداروں میں ملاقات ہوئی اور سوچنے لگا کہ اب یہاں تنے تنا ہوں تو وردان بڑی جو ہے شیخی کے ساتھ باتیں کرنے لگا، کہنے لگا اے بھوکے، اے نکمے، تم اپنا شہر چھوڑ کر کے آئے ہو، یہاں بھوک کی وجہ سے تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے تو اتنا ہم دے چکے ہیں، اب جو مانگو گے وہ میں دوں گا تاکہ جو ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اب کیا مانگتے ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ اتنے سر تم نے لے لیے، اتنی مال و دولت لے لیا، اب یہاں سے کیا چاہیے؟ مجھے معلوم ہے تمہارے یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس وجہ سے تم یہاں آئے ہو۔ اس طریقے سے حضرت خالد کو وہ ورغلا رہا تھا کہ کہیں جلدی سے معاملہ ہو جائے اور میں اپنے ساتھیوں کو بلاؤں۔ حضرت خالد بھی سب سمجھ رہے تھے تو حضرت خالد نے کہا اے عیسائی کتے، تو ہمیں جو ہے ننگا و بھوکا سمجھ رہا ہے، مگر سن لے کہ جو ہے ہمیں کا ہر آدمی تمہارے ہزاروں پر غالب آ جا رہا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھ لے کہ ہم اپنے شہر سے
بھوک اور پیسے کی وجہ سے نہیں آئے ہیں۔ تمام باتیں ہوئی، پھر حضرت خالد نے کہا یہ بھی سن لے، اگر تو نے یہاں مجھے صلح کے لیے بلایا ہے تو وہ بات کر، اور اگر تو نے کوئی ایسا مکر و فریب کیا ہے تو جو تو چاہتا ہے وہ جلدی کر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اس میں بہت دیر ہو جائے۔ اب اتنا سننا تھا تو اس نے فوراً حضرت خالد پہ حملہ کیا، چھلانگ لگائی اور فوراً آپ کا گلا پکڑا اور زور سے چلانے لگا، اے میرے بہادر ساتھیوں جلدی آؤ، مسلمانوں کا سردار میرے گرفت میں آ چکا ہے۔ حضرت خالد بھی گرفت میں تھے۔ فوراً جیسے ہی اس نے پکارا، حضرت زرار اور دوسرے ساتھی آگے بڑھے اور قریب آئے، نعرے تکبیر بلند کیا۔ اب اس نے کہا یہ کون ہے؟ حضرت خالد کے قدموں میں لپٹنے لگا، لیٹنے لگا، کہا آپ مجھے مار ڈالو مگر اس سے بچاؤ، آپ میری گردن کو اڑاؤ مگر اس سے بچاؤ۔ حضرت خالد نے حضرت زرار کو اشارہ کیا، ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا سن لے ہم مسلمان ہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر جو ہے خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں۔ تو نے ہمیں دھوکہ دیا، اب یہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ یہ تو میرے ساتھی آ گئے ہیں جو تیرے ساتھیوں کے لباس میں ہیں۔ اب اس نے کہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مگر حضرت زرار کو حضرت خالد نے حکم دیا، جیسے ہی حکم دینا تھا فوراً جو ہے اس کا سر وہیں جدا کر دیا اور پھر اپنے نیزے پر حضرت زرار نے سر لیا۔ اب وہاں سے جیسے ہی یہ رومی لباس پہنے ہوئے چلے، حضرت خالد آگے تھے۔ اب رومیوں نے جب دیکھا پورے لشکر میں تالیاں بجنے لگی اور وہ ناقوس بجانے لگے کہ مسلمانوں کا سردار ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ دور سے تو انہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر اب یہ رومی لباس میں جا رہے تھے، لہذا انہوں نے خوب خوشیاں منائی۔ مگر جیسے ہی حضرت خالد قریب پہنچے تو انہوں نے کہا تمہیں مبارک ہو، یہ تمہارے سردار وردان کا سر ہے اور میں خالد ابن ولید ہوں۔ اب جیسے ہی رومیوں نے یہ دیکھا تو ان میں بھگدوڑ مچی، اب مسلمانوں یکبار بھی حملہ کیا۔ اتنا شدید حملہ تھا کہ شام تک 50,000 عیسائیوں کو مسلمانوں نے قتل کیا۔ 50,000، 90,000 میں سے 50,000 مارے گئے اور 450 475 مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ پھر وہاں سے وہ لوگ جو ہے بھاگے، کچھ لوگ دمشق میں چلے گئے، کچھ ادھر ادھر گئے، مگر کافی تعداد میں مسلمانوں نے ان کو ختم کر ڈالا۔ اور پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید نے پوری رداد جو ہے لکھ کے بھیجی، کچھ مال غنیمت بھیجا، اور اس کے بعد پھر حضرت خالد اور آپ کہاں گئے انشاءاللہ آئندہ کل بیان کروں گا۔ آپ حضرات جلدی تشریف لائیں، صلاۃ و سلام پیش کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، کربلا کے فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، مصطفیٰ کے ماہ پاروں کو سلام، نوجوانوں گل
عذاروں کو سلام، کربلا تیری بہاروں کو سلام، جانثاری کے نظاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے لالوں کو سلام۔